برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ماں جو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے اس الوداعی جمعہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے سرب سجود اس وقت ہزاروں لاکھوں مسلمان اس جامع مسجد کے احاطے میں جمع ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام دعائیں قبول کرے جو دعائیں، جو کلمات اس ماہ رمضان میں پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزداری کو قبول کرے، ہماری تراویحوں کو قبول کرے، ہماری عبادات کو قبول کرے اور ہم پر رحم کرے۔ بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام نے ایک بار پھر بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی جی کو ایک بھرپور مینڈیٹ انتخابات میں دیا ہے۔ جہاں ہندوستان کے عوام نے انہیں ایک اسٹرانگ مینڈیٹ دیا ہے، وہاں ایک اپرچونٹی بھی ہے، وہاں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا تنازع اب ایک اور نسل کو کھا رہا ہے۔ نسل در نسل پچھلے 70 سال سے یہ مسئلہ حل طلب ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ تب تک امن، استحکام اور ترقی کا شخاب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا جب تک کہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کا حل نکالا نہ جائے۔ پرامن حل، بات چیت کے ذریعے حل۔ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ موقف رہا ہے قیادت کا، حریت کانفرنس کا، کہ کشمیر کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی بھی فوجی حل نہیں نکل سکتا، اس مسئلے کا کوئی حل طاقت کے ذریعے سے، فوجی قوت کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے نہیں نکل سکتا۔ جموں کشمیر کے عوام، یہاں کی لیڈرشپ مفاہمت نہیں چاہتی، کانفرنٹیشن نہیں چاہتی، ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہم مفاہمت چاہتے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار بار ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ڈائیلاگ کی بات کی، مذاکرات کی بات کی، اور کہا کہ آئیے کشمیر کے مسئلے کو حل کریں، آگے چلیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیے جموں کشمیر کے ہر عوام، جموں کشمیر کی تمام سیاسی تنظیمیں، جموں کشمیر کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہوں، ہر کوئی آج ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو، جنگ و جدل بند کرو، مار داڑ بند کرو، قتل و غارت گری بند کرو۔ بزرگوں، دوستو، جہاں تک حریت کانفرنس کا سوال ہے، حریت کانفرنس ہمیشہ اپنا بھرپور تعاون دینے کے لیے تیار ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس مسئلے کے فریق ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی پروسیس آگے چلتا ہے تو صدیوں سے یہ جو حل طلب مسئلہ ہے شاید ہم آگے چل سکیں، اور جس عذاب میں، جس کرب میں، جس مصیبت میں کشمیر کے لوگ رہ رہے ہیں، شاید یہاں بھی امن، شانتی اور ترقی ہو سکے۔ بزرگوں، دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی چاہے اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، چاہے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، ہم نے ہمیشہ بات چیت کے عمل کو ترجیح دی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، جب کوئی انیشیٹو اٹھا ہم نے اس کا مثبت رسپانس دیا، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں
کہ اگر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک، دونوں مودی جی اور عمران خان صاحب کو ایک سٹرانگ مینڈیٹ ملا ہے، ایک لوگوں سے ایک اعتماد ملا ہے، ایک بھروسہ ملا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اب آئیے، قدم اٹھائیے، اس مسئلے کا حل تلاش کیجئے۔ کب تک ہم اس ظلم میں، ان حالات میں، ان غیر یقینی صورتحال میں جیتے رہیں گے؟ ہمیں یقین ہے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اگر دونوں حکومتیں تیار ہیں، جیسے ہم نے ماضی میں اٹل بہاری واجپئی صاحب، منموہن سنگھ صاحب کو سجیشنز دیے، آئیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز شروع کیجئے، اقدامات اعتماد بحالی کے لیے اقدامات اٹھائیے۔ اور ہم نے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم نے سجیشن دیے، ہم نے پرپوزل دیے، ہم نے کہا آفسپا ہٹائیے، کالے قوانین ہٹائیے، بلیک لاز ہٹائیے، گریجول ڈی ملٹرائزیشن شروع ہو، اس کے بعد جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کیجئے، ایک پروسیس شروع کیجئے۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے اگر یہ عمل شروع ہوتا ہے تو آپس میں اعتماد اور بھروسہ بڑھ جائے گا تمام فریقینوں کے درمیان، اور ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے اس کا نکالا جا سکتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، آئے دن قبرستانوں کے قبرستان بھرے پڑے جا رہے ہیں، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی کشمیر میں خاص کر آپ دیکھیں کہ اس کو قتل گاہ میں، اس کو ایک فوجی چھاونی میں، اس کو ایک جنگی میدان میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آخر یہ مار دھاڑ کا معاملہ کب ختم ہوگا؟ کب ختم ہوگا یہ ظلم، یہ جبر، یہ فوجی قوت کا استعمال، یہ آپریشن آل آؤٹ کب ختم ہوگا؟ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک دونوں ملکوں کی قیادت، حکومت اور اپوزیشن سمیت آگے نہیں آئیں گے، کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہے گا اور جنریشنز کی جنریشنز تلف ہوتی رہی۔ کیونکہ میں حکومت ہندوستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت سے آپ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو، آزادی کو دبا نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ زندہ ہے، یہ مسئلہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ بزرگوں، اندازہ کیجئے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کشمیر کے مسئلے کو حل کرتی ہے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ترقی، خوشحالی، امن، ٹرسٹ۔ جنوبی ایشیا میں جو ملٹری بجٹ ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے، غریبوں کی بہتری کے لیے، آپ حال دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، اربوں کھربوں فوجی اسلحہ پر ضائع ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی اکانومی بھی خراب ہو گئی ہے، یہاں کے اکنامک ریسورسز بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اس لیے اندازہ کیجئے دونوں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اگر دونوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں، اندازہ کیجئے کہ ایک نئے دور کا، ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت ہندوستان کو اپنی پالیسی میں، اپنے اپروچ میں تبدیلی لانی ہے اور اسی پوائنٹ آف ویو کو، اسی پروسیس کو آگے چلانا ہے جو پروسیس واجپئی نے شروع کیا تھا، منموہن سنگھ نے اس کو آگے بڑھایا تھا، اور وہی ایک عمل صرف اور صرف ہم تب ہی حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں جب تمام فریقین ضد اور حق درمی چھوڑ کر اس مسئلے کے حل کے لیے آگے آئیں۔ اور جہاں تک کشمیری قیادت کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہم آج کے دن کے موقع پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اتنے سارے جو کشمیری پرزنرز ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ نام نہاد جیلوں میں جن کو بھرا گیا ہے، جموں میں، ہریانہ میں، دلی میں، تہاڑ میں، جو یہاں کی قیادت، چاہے یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب اور ہمارے جو درجنوں قائدین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں تک کہ نوجوان جو سال ہر سال سے
जेलों में बंद हैं, अगर उनको छोड़ने का अमल शुरू किया जाता है ईद के मौके पर, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खुशायन बात होगी, हम इसको वेलकम करेंगे और मैं समझता हूं कि वहां से एक नई शुरुआत का आगाज हो सकता है। और आखिर पर मैं एक बार फिर कल के ओआईसी के बयान का खैर मकदम करता हूं, अपनी तरफ से कश्मीरी अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं ओआईसी का कि कल जिन्होंने बात कही है, बड़ी वाज़ेह बात कही है कि कश्मीर का मसला दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक सियासी मसला है, एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, जिसे या तो बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक या फिर मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए हल करने की जरूरत है। हम इसको सेकंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और तवक्का रखते हैं कि अब जो हुकूमत दिल्ली में बनेगी वो अपनी पॉलिसीज का असर नो जायजा लेगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि फौज और पुलिस और ताकत और फौजी कुव्वत का जो बेतहाशा बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है वो बंद होगा और कश्मीर के मसले के हल के हवाले से एक प्रोसेस और एक इनिशिएटिव का आगाज होगा। Allah